بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جن کے خواب بکھر گئے کہ سلسلہ کا چھٹا پروگرام لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں میرے خیال میں ان سے بڑھ کے کوئی اس حوالے سے اتھارٹی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نام آپ سن رہے ہیں اکبر اس بابر، ان کے والد کرنل تھے، 65 وار کے ہیرو تھے۔ ان کی صداقت کے اور ان کی دیانتداری کے پورا پاکستان قائل تھا۔ پھر اکبر اس بابر نے خود اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور ایسا نہیں بلکہ بیرونی ملک سے حاصل کی۔ یونائٹڈ نیشن جیسے اداروں میں کام کا موقع ان کو ملا، لیکن پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب کی خواہش وہ ان کو عمران خان صاحب کے قریب لے گیا۔ 96 ہی میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف ہم سفر بن گئی بلکہ ابتدا میں انہوں نے ہی ان کو سیاست کا الف بے جن لوگوں نے سکھایا، اس میں اکبر اس بابر صاحب سر فہرست تھے۔ ان کے پارٹی کے صوبائی صدر رہے، پھر 7 سال تک ان کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات رہے، اور یہ آج کے ترجمانوں کی طرح نہیں تھے جو کوئی ادھر سے آیا ہے، جو کوئی ادھر سے آیا ہے اور عہدے ملے ہوئے ہیں، کوئی 1 مہینے کے لیے ترجمان بن جاتا ہے، کوئی 2 مہینے کے لیے ترجمان بن جاتا ہے، بلکہ اکبر اس بابر صاحب 7 سال تک مسلسل ان کی ترجمانی کرتے رہے، ان کے ساتھ تمام اسفار میں شریک سفر رہے، بیرونی ملک دوروں میں بھی ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن پارٹی فنڈنگ کیس کے معاملے پہ اور پارٹی فنڈنگ میں خرد برد کے معاملے پہ اکبر اس بابر صاحب نے اس وقت پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو چیلنج کیا، جبکہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے پارٹی کے غبارے میں ہوا بھر رہی تھی 2011 میں، جبکہ لوگوں کو ادھر لایا جا رہا تھا، اور جب یہ obvious تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سرپرستی شروع کر دی ہے اور اقتدار اب اگلی منزل ہوگی، تو اکبر اس بابر صاحب نے الٹ سفر اختیار کیا، اور اس دوران انہوں نے عمران خان صاحب اور پارٹی کی دیانتداری کو چیلنج کیا۔ بہرحال اس کے بعد مشہوری زمانہ پارٹی فنڈنگ کیس سالوں سے چل رہا ہے، اور اکبر اس بابر صاحب پہ ہر طرح سے دباؤ آیا۔ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے والی قوتوں کی طرف سے بھی دباؤ آئے، خود جو پی ٹی آئی کی ٹرولنگ ہے وہ بھی ان کی بدرجہ عتم ہوئی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بڑی کوششیں ہوئی، خود وہ گھریلو مشکلات کے بھی شکار رہے۔ ان کی والدہ جو ان کو بڑی عزیز تھی اس دوران وہ بھی علیل رہی اور پھر اس دار فانی سے رخصت کر گئی، لیکن اکبر اس بابر صاحب کے قدم اس حوالے سے ڈگمگائے نہیں۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ ان سے جانیں کہ انہوں نے کیا امیدیں وابستہ کی تھی، اور جو عمران خان سے متعلق ان کے خواب تھے وہ کیسے ٹوٹے یا بکھرے، اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ بابر صاحب۔ اور سب سے پہلے اتنا شاندار کیریئر تھا، اچھا خاندان، والد کی تاریخ، اچھا جاب، اس وقت وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کس بنیاد پہ کیا؟ کیا خواب دیکھ کر آپ نے ان کا ساتھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، آپ نے خاص کر جس طرح آپ نے تعارف کیا، میں شاید اس قابل نہیں ہوں، لیکن اصل میں میرا جب میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، بیسیکلی تو میں انجینئر 1980 میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے گریجویٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں امریکہ میں پرڈو یونیورسٹی میں نے ماسٹرز کیا، کافی بڑی وہ یونیورسٹی ہے۔ تو وہاں پہ بھی جب میں گیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میرا جو امریکی ایڈوائزر تھا تو اس نے کہا کتنے جلدی میں آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایز سون ایز پاسبل۔ تو ساتھ ایک انڈین پروفیسر تھا، پروفیسر سنہا، وہ ہنسنے لگے، کہتے دیٹس واٹ دے آل سے۔ تو اس کے بعد پھر جاتے نہیں ہیں، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ اور پھر جب میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کی تو وہ چونکہ اچھی یونیورسٹی میں ٹاپ 5-10 یونیورسٹیز میں ہے انجینئرنگ میں، تو بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو پہلے ہی ہائر کر لیتی ہیں۔ تو نوٹس لگتے تھے کہ لوئی برجر، ڈیمز اینڈ مور اور فلانی بڑی انجینئرنگ فرمز آ رہی ہیں، انٹرویو کریں، جو انٹرسٹڈ ہے سائن اپ کرے۔ میں سائن اپ نہیں کرتا تھا، تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے ملک واپس جاؤں گا۔ سو میرے اندر یہ ہمیشہ سے ایک اپنے ملک کے ساتھ جو قربت ہے وہ اتنی وہ تھی۔ پھر ظاہر ہے والد صاحب فوج میں بھی تھے،
65 میں انہوں نے 9 پنجاب کمانڈ کی، چھم کو فتح کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو وہ چیزیں رگوں میں تھیں اندر، ایک خاص قسم کی پیٹریٹزم تھی جو مجھے اس راستے پہ لے کے آئی. تو خیر واپس آ گئے تو پھر انٹرنیشنل ایجنسیز میں یو ایس ایڈ اور یو این میں نے کام کیا. تو میرے زیادہ تر پروجیکٹ ایریا، میرا جو صوبہ ہے بلوچستان، وہیں پہ مجھے ملتے تھے، اگرچہ میں اسلام آباد بیس تھا. تو وہاں پہ میں جب، اور مجھے پالیٹکس سے ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا. مجھے مطلب 1971 کا سانحہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا، ابھی تک میرے دل میں ہے، یہ ایک بوجھ ہے. 1971 اس وقت میں بی بی سی ریڈیو شارٹ ویو پہ سنتے تھے، بسترے میں سوتے وقت سیر بین دوسرے پروگرامز، کیا ہو رہا ہے. آخری وہ جو تقریر جو جنرل نیازی کی جو آج کل بڑی چلتی ہے، وہ سن کے اس وقت میں سنتا تھا، امید بنتی تھی کہ نہیں انشاءاللہ یہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا. اور پھر جو اچانک دا ہول تھنگ کولیپس آنکھوں کے سامنے، تو وہ سانحہ بھولنے والا نہیں تھا. ایسے سانحے دل میں لے، تو ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ اللہ موقع دے کہ اس قوم اپنے ملک کے لیے بڑا کام کر سکوں، ایسا کام جس سے اس ملک کے ڈائریکشن کعبہ قبلہ ٹھیک ہو جائے، کہ ہمیں پھر وہ ذلت نہ برداشت کرنی پڑے جو 1971 میں. یقین کیجئے کہ آج تک وہ ہانٹ کرتی ہے کہ 71 میں. انفارچونیٹلی میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم نے لیسنز نہیں لرن کیے. تو میں پھر ٹریول کرتا تھا پروگرام ایریاز میں، تو میں چاغی، دال بندین، بلوچستان کے ریموٹسٹ ایریا، اورمارا، گوادر، یہ گوادر چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، تربت ہمارا وہ تھا. تو ادھر ہم پھرتے تھے، میں دیکھتا میں کہا پاکستان نے تو اس علاقے کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں تو صرف ایک ہرا جھنڈا لہرا رہا ہے. 250 فٹ سے پانی سے عورتیں اونٹ کے ذریعے وہ کھینچتی تھی، پانی آتا. تو میں نے جب دیکھی سچویشن کے جو سینئر لوگ ہیں جو گورنمنٹ سروس میں ہوتے تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ، مجھے پالیسی میکنگ میں مجھے پاکستان نہیں نظر آتا تھا، اپنے انٹرسٹ نظر آتے تھے کہ سڑک ادھر بنانی ہے تو اس کا انٹرسٹ ہے، فلانا یہ کرنا ہے اس میں اتنا انٹرسٹ ہے، یہ سارا معاملہ تھا. تو میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ ایک میجر پولیٹیکل چینج جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے، ورنہ ہم اسی طرح اس کنویں کے اندر ایسے پھرتے رہیں گے. تو پھر عمران خان کیم فارورڈ، اور 96 میں جب انہوں نے پارٹی، تو عمران کے ایک فرسٹ کزن ہے یہاں اسلام آباد میں، نام اس لیے نہیں تھا، وہ پرائیویٹ ہے اپنا، وہ کرتے ہیں، پالیٹکس سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے عمران سے ملوایا. تو اس کے بعد ہماری یہاں ملاقاتیں ہوئیں، اور تو پھر انہی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو بے نظیر صاحبہ کی جو حکومت تھی وہ گر گئی اور الیکشنز کال ہو گئے. اور تو عمران نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری ساری فیملی ریلیشنز، کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ گلستان کارے سے ان کا تعلق پاکستان میں، وہ چکزئی حمیدزئی ہیں. والد صاحب بابر، میرے گرینڈ فادر ڈاکٹر رمضان خان بابر، ہی واز دا فرسٹ ویٹرنی ڈاکٹر آف ویٹرنی میڈیسن. تو وہ ہمارے جو روٹس ہیں وہ پھر جوب میں جاتے تھے. تو عمران نے کہا کہ دیکھو تمہارا سارا ادھر ہے، سب کچھ نیٹ ورک ہے، فیملی ہے، تو تم پھر جاؤ کوئٹہ، یو بیکم دا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی بلوچستان. تو ہم ادھر پہنچ گئے. اب ہم کوئٹہ میں جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے $1 ملین آ گئے ہیں، کم از کم مجھے تو عمران نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اینڈ آئی ایم ہیڈنگ دا پارٹی. تو ہمیں پوسٹرز یہ وہ ملے. تم پہلا جلسہ ہم نے عمران کا ارینج کیا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ، تو ہم نے کوئٹہ میں ارینج کیا. تو عمران نے آنا تھا ایک کراچی سے فلائٹ کے ذریعے ایئرپورٹ پہ. تو ہم جو لڑکے جتنے تھوڑے بہت 50 100 150 ہو گئے تھے، تو میں ان کو لے کے، وہ گاڑی بھی ہم نے کہا یار سیاسی لیڈر ہے تو اس کے لیے کوئی لینڈ کروزر ٹائپ، وہ بھی بورو کی کسی سے، اور وہ چھت جس کا کھل سکتا تھا، ہمارے پاس تو نہیں تھی. ایئرپورٹ چلے گئے. ایئرپورٹ جا کے فلائٹ کا میں انتظار کروں، مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر تھا 96 کا. اب ہم کھڑے ہیں تو ایک شخص آتا ہے میرے کندھے پہ ادھر ہاتھ لگاتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ اکبر بابر ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. عمران خان وہ ASF کے کھوکے میں بیٹھا ہوا ہے، ہم ٹرین کے ذریعے آئے ہیں، فلائٹ کا کوئی معاملہ ہو گیا تھا سندھ کے ٹریول میں، تو آپ ان کو کھوکے سے لے کے آ جائیں ہمارے پاس. تو ہم ادھر وہ کر دیں. میں نے کہا وہ تو جہاز سے آنا تھا. کہتے بہرحال وہ اب میں نے یہ کہا، میں اس طرف دیکھا تو وہ عمران کھوکے میں بیٹھا تھا ASF کے، رکشے میں آیا تھا ایئرپورٹ وہاں سے ریلوے اسٹیشن سے، اور آ کے وہ چلتا. جب آیا تو لڑکوں نے زندہ باد وغیرہ یہ وہ جو شغل شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو خیر اس کو گھر لے گئے.
اب اس کے بعد ہم نے جلسہ وہاں رکھا ہوا تھا مالی باغ میں. اب مالی باغ جو ہے وہ میکانگی روڈ سے ادھر سے ایک راستہ جاتا ہے شہر کے اندر, کوئٹہ کا پرانا بڑا فٹ بال گراؤنڈ ہے, اسٹیڈیم ہے مالی باغ. تو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا, کوئی یہ نہیں تھا. خیر لڑکوں کو بٹھایا گاڑی میں اور خان صاحب کو بٹھایا اور ہم چل پڑے. اب وہ کوئٹہ کی جو اینڈرسن روڈ ہے, وہ فلانا مارکیٹ ہے, فلانا مارکیٹ ہے, سارا پھرا پھرو کے ہم ادھر مالی باغ پہنچ گئے اور اسٹیڈیم. اب جب اسٹیڈیم انٹر کیا ہم نے تو اسٹیڈیم انٹر کیا اور اوپر جب سیڑھیوں پہ جا کے اسٹیڈیم میں بیٹھے تو اسٹیڈیم تو خالی پڑا تھا, ایک بندہ نہیں تھا. ماں سے آئے 100-150 ہمارے جو لڑکے اس وقت تک میں نوجوان اکٹھے کر چکا تھا. مجھے ابھی تک نہیں بھولتا, میں نے کہا اکبر تو نے تو اس کی سیاست ڈبو دی, پہلے دن ہی ڈبو دی. تو اچھا, اب وہ لڑکے کچھ جوب کے تھے, کچھ ادھر کے تھے پشین کے, تو کسی نے آئیڈیا دیا, ہم نے کہا کہ بھائی ادھر اتن کرو. شروع میں خصوصی اس کا ذکر کیوں کیا کہ ایک بندے نے کندھے پہ ہاتھ لگایا؟ اصل میں وہ میں تو نہیں جانتا تھا, وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ملک زعیم تھے, وہ عمران کے فائنانس مینیجر تھے جب شوکت خانم کی فنڈنگ ہوتی تھی. تو یہ سارا وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. یہ بھی آج مطلب ہمارے ساتھ ہیں ہم سارے, لیکن ظاہر آپ کو نظر نہیں آتے. تو وہ ملک زعیم تھے, انہوں نے مجھے یہ سارا کہا. تو بہرحال ہم جب اسٹیڈیم پہنچ گئے تو اب ہم نے وہ اتن شروع کر دیا لڑکوں کا, کیونکہ بندہ ہی کوئی نہیں. جب ٹائم دیکھا تو 1 گھنٹہ پہلے. اب ہم جلسہ گاہ میں کبھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے جاتا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ جاتا ہے. تو ہم پہنچ گئے. اب میں جب دیکھا میں نے کہا اوف اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہ تو خیر میں 2-4 اسٹیڈیم کی سیڑھیاں نیچے کر کے, اس زمانے میں ہمارے جلسے میں کنٹینر وغیرہ نہیں ہوتے تھے, بلکہ خان صاحب کو ٹین کے بکسے نہیں ہوتے تھے, اس کے اوپر ہم کھڑا کر کے نا تو تقریریں کرواتے تھے, اس پہ تھوڑی سی دری ڈالتے. وہ تو اسٹیڈیم تھا, اسٹیڈیم میں وہ کھڑے. اب بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا 1 ہفتہ پہلے جلسہ سے. وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ کوئٹہ کی کوئی گلی نہیں چھوڑی, کوئی دکان نہیں چھوڑی. جو عمران خان کا جو ہینڈ بلز تھے, پوسٹرز تھے چھوٹے چھوٹے, وہ میں نے اپنی ذاتی طور پہ ہاتھ سے اور اپنے ساتھ جو ینگ ورکرز تھے بانٹے. ٹھہرایا کہاں پہ ان کو؟ گھر پہ, اپنے گھر پہ. اچھا, تو وہ اس سے یہ ہوا کہ ہم ریڑھی پہ جا کے عمران کے پوسٹر لگا. اگلے دن یہ پشتونخوا والے آ کے اس کو کاٹ دیتے تھے, ہم پھر لگاتے تھے. 400 کے قریب رکشوں پہ تو خان کے پوسٹر سے میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹیپ کے ذریعے سڑک پہ کھڑے ہو کے لگائے. پاگل تھے نا. تو نہیں, وہ تو پھر 96 سے 2011 تک کی ہسٹری ہے, اس پہ تو بہت ساری چیزیں گزری ہوں گی. وہ تو شاید اگر 6 دن بھی ہم بیٹھے رہیں تو وہ قصہ مکمل نہیں ہوگا کہ آپ کی. لیکن ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اس پہ کنونس تھے کہ یہ بندہ پاکستان بدلنا چاہتا ہے, اور جو آپ کا خواب تھا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس بندے کے ذریعے وہ پورا ہو سکتا ہے, اس لیے آپ ان کے پاس گئے؟ بیسیکلی یہ تھا کہ اب آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران کا کوئی فین نہیں تھا کرکٹ کے دور میں. اگرچہ میں 92 ورلڈ کپ دیکھنے گیا کیونکہ مجھے پتا تھا پاکستان جیتے گا. میں پاکستان میں اتنا بڑا فین نہیں تھا, لیکن میں اس پہ ضرور تھا کہ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, یہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے, اس کی باہر تربیت ہو گئی ہے, اس نے باہر دنیا دیکھی ہے, اور پھر یہ وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس سے ہٹ کے ہم لوگ جو چینج, ریفارم, جو ریولوشن لانا ہے, کہ یہ ایک اچھا فیس بن سکتا ہے جس کی اگر ہم برانڈنگ کریں. ایک سیلیبریٹی ہے, کرکٹ کا ہے, لیکن بیسک اس کی انگریڈینٹس ٹھیک ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ اس کی جو, تو میں نے کہا اس کی وہ ہم برانڈنگ کریں گے. تو اب اسی لیے تو جب ہم نے جب یہ جلسہ, اب میں جلسے کی بات پوری کر لوں کہ یہ اللہ کی وہ طرف سے تھا کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں, تو میں نے رائٹ کی طرف دیکھا تو گیٹ تھا اسٹیڈیم کا. ٹائم جب آیا تو لوگ اس طرح جس طرح پانی کا سیلاب نہیں ہوتا, پورا اسٹیڈیم بھر گیا. مجھے لوگوں نے فون کیا بعد میں رات کو کہ اکبر تو نے کیا کیا ہے, یہ تو بلوچستان تو سویپ کر جائے گا, کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ پہلا. خیر, تو اس کے بعد پھر میں یہ 97 کا الیکشن ہو گیا, اس میں بھی ہم نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے اور یہ سب کچھ کیا. لیکن 3 دن میرے گھر رہنے کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. 3 دن گھر رہنے کے بعد جب چلے گئے تو میری والدہ اللہ ان کو بخشے, تو انہوں نے بڑا خیال رکھا ان کا اپنے بچوں کے بیٹوں کی طرح. تو جب چلے گئے تو انہوں نے پشتوں میں مجھے بولا کہ بچے شاہ لگتی خوش میں دے پل مور دا پارا اسپتال جو کھڑے دے پارا میں زیادہ خوش دے, خوب بھروسہ بہ نہ کہے, تکیہ بہ نہ کہے,
بھروسے والا نہ دی بس دقا سے خندہ اور انہوں نے کچھ ایک پشتو ایڈیم استعمال کیا وہ میں پرہیز کرتا ہوں. مطلب اردو میں یہ کہ بچے وہ اچھا لڑکا ہے, ماں کے نام پہ اسپتال بنایا اس لیے مجھے پسند ہے, لیکن بے بھروسہ ہے, کسی کا نہیں ہے, اس پہ زیادہ تکیہ نہ کرنا. امیجن 96 میں 3 دنوں میں میری والدہ مرحومہ وہ پہچان گئی اور ہم لوگ تو آپ تو الحمدللہ والدہ کی بڑی خدمت بھی کی, ان سے عقیدت بھی بڑی تھی, تو آپ نے والدہ کی اس نصیحت کے بعد بھی کئی سال تک عمران خان کا ساتھ کیوں دیا؟ میں دیکھیں نا, ہم تو ایک جنون آنکھوں پہ پردہ طاری تھا کہ نہیں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اور یہ باتیں دیکھیں مثلا عمران کے بارے میں میرے ہمیشہ ذہن میں ایک چیز کھٹکتی تھی ہمیشہ. میں اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا بڑے ڈوبیس کیریکٹرز تھے, مثلا نام چھوڑیں اس کے 2 ابھی بھی ہیں. میں ان کو کہتا میں کہ یہ آدمی اگر خود ٹھیک ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو پھر آپ دیکھیں نا وہ مثالیں کیا دیتا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نیچے تو وہ مثال دیتا نہیں تھا کہ اکبر تمہیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے مخالفت کی, فتح مکہ کے بعد کیسے کیسے لوگ مسلمان جب ہوئے انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے نہیں کیا, تم اس بات کو چھوڑو. تو وہ جو باتیں کرتا تھا نا تو بندہ شک میں پڑ جاتا تھا کہ واقعی ہی مینز اٹ. آئی مین وہ باتیں جو مثالیں تھیں. اور پھر ٹو بی ویری آنیسٹ دیکھیں ہر انسان کے لائف میں چینج آتی ہے, اور انسان پیدا نیک یا پیدا شیطان نہیں ہوتا, اس کی لائف میں کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں جس سے انسان مزید برائی کی طرف چلا جاتا ہے یا اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ کچھ ایسی چینجز اس کی لائف میں آئیں. مثلاً اگر آپ کہتے ہیں, میں حالانکہ اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ اور ویسے بھی میں پرسنل لائف پہ بات نہیں کی, اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھ پہ جو سلیز قسم کی کیمپین کی جس کا آپ نے ذکر کیا انٹرو میں, جو 14 نومبر 2014 میں نے جب کیس کیا تو 15 نومبر کا پریس ریلیز پڑھ لیں. یہ وہ شخص کے بارے میں سلیز کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے, اور اس کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ خود ہندوستان ٹائمز کے انٹرویو میں کہتا ہے بروٹلی آنیسٹ مین. ہاں, پارٹی فنڈنگ کیس پہ تو میں الگ سے آپ سے پروگرام کروں گا, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ 97 کے الیکشن میں تو مار پڑی ان کو, پھر مشرف نے ٹیک اوور کیا, انہوں نے ویلکم کیا اور مشرف کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ بھی مانگے. تو یہ مشرف کے قریب پھر کیسے گئے اور کیا ان کے ساتھ تعلق رہا؟ دیکھیے ہم بھی لرننگ کرو پہ تھے, ہم بھی سیکھ رہے تھے, بہت ساری چیزیں بعد میں پتہ چلی. اور مثلا سعید اللہ نیازی ان کے فرسٹ کزن فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب, انہوں بعد میں جا کے پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا مجھے, وہ حیات ہیں وہ تصدیق کر دیں گے کہ وہ اور عمران خان جو ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہائی سینئر ان سے ملے, انہوں نے اس کو سرے پیلس کے بارے میں ایویڈنس دیا کیونکہ بے نظیر کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. تو یہ ساری باتیں اس وقت ہمارے سامنے تو نہیں تھیں, تو بعد میں آئی ہیں, لیکن کچھ کلیئرٹی تھی. مثلا جب مشرف کا ٹیک اوور ہوا تو ان کی پہلی میٹنگ جو مشرف سے ہوئی میرا خیال ہے 1999 میں مشرف نے کو کیا تھا, تو فروری 28 کو عمران کی پہلی میٹنگ 2000 میں مشرف سے ہوئی, اور وہ سیکرٹ میٹنگ تھی, اور ان کے ایک کورس میٹ تھے انہوں نے ارینج کی تھی. تو ہم نے آپس میں میٹنگ کی, بلکہ یہ پہاڑی پہ جو ابھی بڑا ادھر وہ ہے منال بنا ہوا ہے اس میں پہاڑی مرغلہ پہ, اس وقت وہ کھوکھا ہوتا تھا, تو ہم ادھر جا کے دوپہر کو بیٹھ گئے, ہم نے کہا اس کی تیاری کرنی ہے. خیر میں نے ان کو لکھ کے دیا, میرے پاس ابھی تک پڑا, میں نے لکھ کے دیا, میں نے کہا اگر آپ مشرف سے بات کریں گے تو ان ٹرمز پہ بات کریں کہ اب آپ آ گئے, اب ایز سون ایز پاسبل ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی کریں, الیکشنز کریں, جو الیکٹرل ریفارمز کر رہے ہیں وہ کریں وغیرہ وغیرہ. اور جب ہم مرغلہ سے نیچے اتر رہے تھے تو نیچے اتر رہے تھے تو میں نے کہا عمران تمہارا تو کوئی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, کبھی ادھر آپ ٹریول کرتے, ادھر کسی کو ٹریول کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ آئٹنری نہیں ہے, یہ وہ پارٹی چیئرمین یہ وہ کہتا ہے. پھر میں نے کہا کہ وہ ایک لڑکا ہے جو ہماری پارٹی میں آتا ہے سیف اللہ نیازی, تو میں نے کہا اس کو اپنا ایک اسسٹنٹ اپنا رکھ لو, کم از کم وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ سعید اللہ نیازی نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا, تو اس طرح سیف اللہ کی بھی انٹری ہوگی پی ٹی آئی میں. اچھا وہ جب مل کے آئے تو ہی واز ویری ہیپی, جب مشرف سے مل کے آئے, وہ جو سیکرٹ میٹنگ تھی فیبرری 28 2000, اینڈ ہی سیڈ کہ ہمارا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ وغیرہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ معاملہ بڑا تو اس میں ایک مائل سٹون آیا کہ جب میاں صاحب نے ارینجمنٹ کے تحت سعودی عرب گئے, تو عمران کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی صبح. تو مجھے عمران کہتا تھا کہ مجھے اسپیشل میسج آئے کہ اس پہ زیادہ ایجیٹیٹ نہیں کرنا. میں نے اس وقت اس کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ
اب ایوری تھنگ از آف، بیکاز یہ جو ہوا ہے میاں صاحب کو جو باہر گئے ہیں جس ارینجمنٹ کے تحت، اب مشرف از ہیئر ٹو اسٹے. اب یہ اپنی سیاسی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب ایوری تھنگ شوڈ بی آف، وی شوڈ ڈیمانڈ الیکشنز. ہمیں کہتے ہیں اکبر نہیں ابھی نہیں، یہ وغیرہ وغیرہ کر کے. اس کے بعد جب پہلا بڑا چیلنج آیا وہ آیا ریفرینڈم میں، کہ جب مشرف نے ریفرینڈم اناؤنس کیا تو میں، معراج محمد خان اللہ بخشے، حامد خان، ہم تین بہت اپوز کیا ہم نے. اس حد تک کہ عمران نے امریکن ڈپلومیٹ کے سامنے میٹنگ تھی، کہتی ہے اکبر اور میری شرط لگی ہے، میں کہتا ہوں کہ مشرف کو لیجیٹیمیسی ملے گی اور پھر یہ اپنا ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کرے گا. یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. اچھا تو وہ اور کہتا ہے میری اس کی شرط لگ گئی ہے. اچھا 28 اپریل 2 دن ریفرینڈم سے پہلے، تو کیونکہ میں روزانہ عمران کو پک کرتا تھا اپنی گرین گاڑی میں، اور وہ 76 کرولا میں اس کو دفتر لے کے جاتا تھا، جس میں یہ اکثر پھر 2002 کے بعد کہتا تھا اکبر میری پوری پارٹی تیری گاڑی میں فٹ ہو جائے گی، اتنی تو ہماری پارٹی شرنک کر گئی تھی. مجھے کہتا ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ان کے ٹاپ جنرلز تھے، اور انہوں نے میرے سامنے پورا لے آؤٹ کیا کہ کس طرح ہم نے اگلا الیکشن کو مینیج کرنا ہے. May 5 کو ہم نیشنل الائنس اناؤنس کریں گے، اس میں یہ تمام سو کال ٹانگا پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ملت پارٹی، نام لیا ملت پارٹی اور لغاری صاحب کی پارٹی، دوسری تیسری پارٹی امتیاز شخص، آپ کو ہم 2 درجن کے قریب سیٹیں وغیرہ دیں گے اور کچھ ایک آدھ منسٹر. لیکن عمران اس وقت اس نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا یو میکنگ، اور پھر اس کے بعد ہم مسلم لیگیوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر ایک گرینڈ نیشنل الائنس بنائیں گے، وہ مقابلہ کرے گی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا. ٹھیک ہے، یہ پلان تھا. کہتا ہے میرے سامنے انہوں نے بلو پرنٹ رکھ دیا. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں لڑ پڑا. میں کس بات پہ؟ کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ یو میکنگ می سٹ ود آئیکنز آف کرپشن. میننگ آئیکنز آف کرپشن وہ تھے نا چودھری بردرز اور یہ سارے. 2002 سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے الیکٹیبلز دے کے وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن انہوں نے کیو لیگ کو فیصلہ کیا. اور پھر ایک میٹنگ میں میرے سامنے، میں اس کا گواہ ہوں کہ مشرف نے ان کو ایک منسٹری آفر کی تھی. جو مشرف کہتا ہے نا کہ میں نے کبھی پرائم منسٹری، اصلی وجہ کیا تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ریفرینڈم کو میں مجھے سپورٹ کرنے کے بعد دے ول آفر می دا پرائم منسٹرشپ، ویئرز دے ڈنٹ آفر ہم دا پرائم منسٹرشپ. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس نے اسپلٹ کیا. لیکن اسپن اوپر کیا ڈالا کہ آئی ریفیوز ٹو سٹ ود آئیکنز آف کرپشن. ٹھیک ہے نا، یہ آپ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح وہ اسپننگ گوگلی کرتے ہیں نا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ اب ہم، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا عمران کو کہا، میں نے، اور یہ 28 اپریل کی وہ جب میٹنگ کے بعد، کیونکہ مشرف نے مجھے بھی بتایا تھا کہ یہ اکثر آ جاتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ جی آپ مجھے الیکٹیبلز دے دے تو میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. کہتے ہم ان کو کہتے تھے کہ یار ہم 0 کو 100 نہیں بنا سکتے، 50 کو 100 بنا سکتے ہیں. تو یہ بات ان کی ٹھیک تھی. ہاں نہیں ٹھیک تھی. اور اس سے پہلے لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ہماری، کیونکہ ہماری پارٹی آرگنائز نہیں تھی نا، اس کے بھی بڑے مسئلے ہیں، لیکن وہ ہم کہیں اور کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو یہ اس کے بعد تو یہ مشرف کے بھی مخالف بن گئے، اور اس وجہ سے کہ وزیر اعظم نہیں بنا. وزیر اعظم کی آفر نہیں تھی، کیونکہ اب جب وزیر اعظم کی آفر تھی تو وہ جو آئیکنز آف کرپشن اور بڑے ڈاکو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کو یہ ڈاکو کہتے تھے، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹرشپ واز آن آفر. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہاں، لیکن وہ اسپننگ اس میں کیا تھی کہ جی میں تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے آپ مجھے کیوں زبردستی بٹھا رہے. تو میں نے عمران کو کہا، میں نے کہا دیکھ، اور 2002 کے الیکشن میں بھی پھر اس کا زیادہ نشانہ چودھری برادران تھے، نہ کہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی. بالکل. اور جنرل مشرف سے بھی اس وقت شکایت کرنی شروع کر دی تھی ہماری. تو میں نے عمران کو کہا، میں نے کہا عمران دیکھ، میں تجھے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب اگر چینج لانی ہے، چینج لوگوں کی اور خاص کر یوتھ کی بیکنگ سے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز ہیں، پاکستان کا سسٹم سارا مینیجڈ ہے، کنٹرولڈ ہے. اگر آپ نے ان کو انشیکل کرنا ہے، لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. یہ کسی طرح سے اگر آپ کو کرچز پہ رکھ کے بٹھا دیں پاور میں، آپ نہیں کر سکیں، کیونکہ ایگزیکٹو پاور اور پولیٹیکل پاور میں بڑا فرق ہے. پولیٹیکل پاور چینج لاتی ہے. تو میں نے کہا اب تو نے ہمیں پولیٹیکل نو مینز لینڈ میں کھڑا کر دیا نا. اب 6 مہینے بعد الیکشن ہے، اب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نہ اپوزیشن تجھے اون کرتی ہے، تو کیا الیکشن لڑے گا؟ ایک سیٹ ملے گی نا زیادہ زیادہ میاں والی کی. اچھا وہ میاں والی کی سیٹ کا قصہ سنیں. تو میں نے کہا کہ بھائی دیر از نو ہوپ، وی ہیو نو چانس ان 2002 الیکشنز ناؤ. تو ہم میاں والی کیمپین سے آ رہے تھے. بائی دا وے کیمپین کے حوالے سے میں یہ ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میاں والی کی سیٹ کی ایک تو ہم نے جو میڈیا کیمپین کی، اس کے بعد پالیسی بنائی، اور دوسرا حفیظ اللہ نیازی. حفیظ اللہ نیازی 6 مہینے 8 مہینے پہلے آ کے میاں والی بیٹھ گیا. جو گراؤنڈ پہ اس نے کام کیا، ایک ایک تحصیل، ایک ایک یو سی، ایک ایک گاؤں میں، اگر وہ نہ کرتا تو وہ سیٹ اس کو کبھی بھی نہ ملتی. میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. تو ہم میاں والی سے واپس آ رہے ہیں،
تو آ کے تو میں نے کہا عمران کیا ہے واٹ از دا ہوپ, یہ پارٹی تو کچھ بھی نہیں, اب ہم دس از اے لاسٹ الیکشن نظر آ رہا ہے, ایک زیادہ ایک سیٹ. تو کہتا کیا کریں, میں نے کہا یہ تو ان ایکسیپٹیبل, اس کو تو سوچنا چاہیے whether we should be participate or not. کہتا اچھا پھر میں فون کرتا. تو انہوں نے فون کیا, ان کے ایک اسپریچول گائیڈ ہوتے تھے میاں بشیر, ایم بی ان کو یہ کہتے تھے. اچھا. تو اس کو فون کر کے کہ میاں صاحب میں اب یہ حالات ہیں ہمارے, میں نے تو کاغذات جمع کرا دیے ہیں, اب بابر یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے, اور ہم تو کوئی 2002 میں 2002 کے الیکشن سے پہلے. تو اچھا. مجھے وہ کہتے ہیں کہ تو اس نے کہا کہ خان صاحب ہوں تسی کاغذات جمع کرائی دیتے نے, اللہ کا نام لے کے چلو زیادہ ایک کوئی سیٹ آئے گی. تو کہتے دیکھ اس نے کہہ دیا کہ لڑو الیکشن, ایک ہی سیٹ تو میں لڑتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ لڑیں, بٹ ادروائز دیر از نو چانس ان ہیل. یعنی 2002 میں بھی ان کا کوئی پیر تھا میاں بشیر صاحب؟ نہیں وہ تھا, یہ انکلینیشن ان کی ہمیشہ تھی. سیالکوٹ میں ایک پیر تھا جس میں وہ پرسنلی جا کے ان سے مثلا انہوں نے شن فریکچر ہوا اسپورٹس کے زمانے میں, تو کہتا ہے میں نے کہا میں تو اب کرکٹ نہیں کھیل سکتا. اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں کرکٹ کھیلتے ہوئے. پھر ان کے کوئی پرسنل کوئی بڑی پریشس کوئی چیز. اچھا یہ کیا چکر ہے یہ؟ مثلا اس کے بعد ہم نے دیکھا کبھی رفیق اختر صاحب کو, کبھی اکرم اعوان صاحب کو, کبھی صلاح الدین صاحب کو, یہ اتنے سارے لوگ انہوں نے پیر بنا دیے اور بڑا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. تو یہ خان صاحب صوفی ہیں یا توہم پرست ہیں؟ کیا ایکچوئل پوزیشن ہے اس حوالے سے ان کی؟ نہیں وہ یہ ان معاملات میں وہ تھوڑے ہیں وہ شروع سے, مطلب یہ کہ آپ اس کو توہم پرستی کہہ لیں, آپ اس کو کمزوری کہہ لیں, کم از کم میں نہیں ہوں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اور یہ معاملات ہیں دنیا میں, یہ کام ہوتے ہیں, لیکن میں ان چیزوں پہ اعتقاد نہیں رکھتا. تو کم وہ خود ان کو ہے ایکسٹریم, ان کو ہے شروع سے تھا, لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک یہ ابھی جو باتیں سن رہے ہیں نا, یہ ہرگز نہیں, یہ باتیں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ میں آپ کو وہ بتاؤں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میرے گھر میں مہمان آئے, ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, وہ میرے گھر تشریف لائے, ان کو کوئی پرسنل سا کام تھا. تو خیر وہ بیٹھے 4-5 گھنٹے بیٹھے اور چلے گئے, پالیٹکس سے اس کا کوئی کام نہیں تھا. تو وہ پھر کچھ عرصے بعد میں ان کے پروگرام میں گیا, تو وہ پروگرام جب ختم ہوا تو جب نکل رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ عمران نے مجھ سے بڑا گلہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا گلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو عمران کے اکبر کے گھر گیا, اکبر کے گھر کیوں گیا تھا؟ اچھا. تو اس نے کہا جی مجھے چھوٹا موٹا اپنا کوئی کام تھا کسی حوالے سے. کہتا نہیں, اس نے کہا تو اس کے گھر گیا کیوں تھا؟ خان صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی اس سے کوئی پولیٹیکل یا کوئی ریلیشن شپ یہ نہیں ہے. کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ وہ جادو کرتا ہے؟ اچھا. کہتا ہے تجھے نہیں پتا اب تجھ پہ اس نے جادو کر دیا. اب تو میں ہنس کے میں نے کہا یہ تو انتہا ہوگی نا تم پر. اب میں اس کا نام اس لیے نہیں چاہتا کہ ان کی اپنی وہ. اچھا آپ یعنی درمیان میں دیکھیں یہ مشرف کے ساتھ لین دین آیا, یہ ایک لحاظ سے مشرف سے وہ اقتدار کا بھیک مانگتے رہے, اس کے بعد بھی کئی مرحلے آئے, پھر وہ لندن جا کے نواز شریف کے اے پی سی میں بھی بیٹھے, یعنی بہت سارے پولیٹیکل یو ٹرن اس وقت انہوں نے لیے. لیکن آپ 2011 تک ان کے جادو میں پھر کیوں اس کے زیر اثر رہے, اس کے جادو سے کیوں نہیں نکلے؟ اور 2011 میں ایسا کیا ہوا کہ آپ ان کے جادو کے اثر سے نکلے؟ اس کے بعد جادو شروع میں ہی ختم ہو گیا تھا. میں آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, اور میں آپ کو سارے وہ انسیڈنٹ بھی بتاتا ہوں. مثلا میں آپ کو الیکشن نائٹ کا وہ واقعہ بتاتا ہوں, وہ بڑا دلچسپ ہے. کہ جب 2002 کا الیکشن ہو رہا تھا اس زمانے میں جیو شاید نیا آیا تھا, اور ARY1 جو تھا وہ آپ کے جو وہ چلتا تھا, اور وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام اس زمانے میں سپر ہٹ پروگرام تھا سارا پاکستان. اب الیکشن نائٹ ہے, سارا پاکستان وہ دیکھ رہے. تو میں کوئی 2, 2:30, 3 بج گئے دفتر میں. تو دفتر میں جو باقی جگہ تو ہم وائپڈ آؤٹ تھے, تو میاں والی میں عمران کی لیڈ شرنک ہونی شروع ہوگی, اور کچھ پتہ نہیں 18-50 وہ پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس انہوں نے روک لیے. تو میں نے سیف اللہ کو کہا, میں نے کہا کہ یہ سیٹ بھی گئی, تو میں تو جا رہا ہوں گھر. اب میں 2:30-3 بجے ڈرائیو کر رہا ہوں بلو ایریا کی روڈ, ابھی بتیاں شتیاں نہیں بنی تھی. تو مجھے فون آ گیا ڈاکٹر شاہد مسعود کا. ان کا جی عمران خان سے بات کرنی ہے. میں کہا وہ میاں والی میں وہاں سیل فون وغیرہ نہیں چلتے. تو کہتے ہیں ہم نے تو ان کو وکٹوریس ڈکلیئر کر دیا میاں والی میں. میں نے کہا آپ نے جلدی کی ہے, وہ انہوں نے ریزلٹس روکے ہوئے, وہ چینج کر دیں گے اور وہ صبح جیتے ہوئے نہیں ہوں گے.
تو مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ آن لائن آن ایئر کہنا پسند کریں گے؟ میں کہا بالکل کہیں گے. اب میں جا رہا ہوں اور لائیو ARY میں ڈاکٹر شاہد مسعود سے لگا پورا قصہ میں نے بتا دیا کہ اتنے پولنگ اسٹیشن یہ اور وہ اور روکے ہوئے. رکھ کے گھر جا کے سو گیا. 3-4 بج گئے تھے. صبح پہلا فون مجھے آتا ہے جمائمہ کا. شی از اے فائن لیڈی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اکبر عمران ہیز میڈ اٹ ٹو پارلیمنٹ, وی آر ویری ہیپی اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اور یہ وہ جس طرح ہوتا ہے انہوں نے. میں کہا نہیں میرا اس میں کیا, ہم نے تو جو کرنا تھا اپنا پارٹی ہے, ہمارا پارٹی کا لیڈر تھا, جو کر سکتے کریں گے. تو میں نے اس کو ہو گیا. اب تیسرے چوتھے دن جب میں نے عمران کو پک کیا دفتر لے جا رہا تو مجھے کہتا ہے, عمران کیا کہتا ہے کہ اکبر یہ سیٹ میاں والی کی تو نے مجھے دلائی ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہوا یہ کہ حفیظ اللہ, نو دس از اکارڈنگ ٹو عمران, حفیظ اللہ جب گیا ریٹرننگ افسر کے پاس کاغذات فائل کرنے کہ بھئی یہ پیسہ ہمارا خرچہ, وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو ریٹرننگ افسر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. الیکشن کی رات کو یہاں 5000 آدمی جمع ہو گیا تھا, وہ تیری لگا رہا تھا ہمیں, they were going to lynch us, دفتر کو آگ لگا رہا تھا. اور یہ آ کے کہتے کہ عمران کا رزلٹ اناؤنس کرو. کہتے ہیں ہم نے رزلٹ اناؤنس کر دیا. آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں ہمیں گورنر جو تھے جنرل خالد مقبول کا فون آیا کہ آپ نے رزلٹ تو نہیں عمران کا اناؤنس کیا. یہ ہم نے کر دیا. ادھر لوگ جمع تھے, وہ ہمیں آگ لگا رہے تھے, دفتر کو آگ لگا رہے تھے. کہتے ہیں اکبر تو جو آن لائن ARY 1 پہ لائیو گیا ہے, سارا پاکستان وہ دیکھ رہا تھا, میاں والی کے لوگ نکل آئے, انہوں نے ریٹرننگ افسر کے گھیرا ڈال دیا, اس کا رزلٹ اناؤنس. کہتا ہے اس طرح مجھے سیٹ ملی ہے. یہ اس شخص کے بارے میں یہ میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ابھی یہ ٹی وی پہ کہتا ہے وہ ایک آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں PTI سے, یہ اس کا ظرف ہے, یہ اس کا ظرف ہے میرا. اب وہ آپ کے سوال پہ آتا ہوں. تو اس کے بعد ہماری ایک CEC کی میٹنگ ہوئی لاہور میں, جس کا یہ کبھی کبھی ذکر کرتا ہے, بڑا گرا کرتا ہے. میں بہت سخت لفظ استعمال کرتا تھا. آئی گیو کریڈٹ ٹو عمران کہ وہ مجھے برداشت کرتا تھا. یہ 16-17 سال اس نے مجھے برداشت کیا. تو اس میں نے عمران کو کہا سب کے سامنے, میں نے کہا دیکھ عمران, یو لیو ان اے میک بلیو ورلڈ, you create a make believe world, you start living in it, you start thriving in it, it comes collapsing on you and then you start rebuilding another one. میں نے کہا this is not on, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو آپ کا سوال طلسم کا کہ اس وقت تک جادو, تو پھر اس نے مجھے فون کیا 1 مہینے 2 بعد. اس نے کہا کہ اکبر چل میرے ساتھ, کیونکہ میں نے کہا بھائی میری توبہ ہے. تو پھر اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اکبر چل کے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ قابلی ریسٹورینٹ F7 میں جو ہے نا, اس میں تو یہ اس کے بعد گرین ڈالا ہوتا تھا, یہ اس میں مجھے پک کر کے آیا. اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں. تو ادھر بیٹھ کے جب بات ہوئی تو میں نے عمران کو اس وقت کہا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, عمران کو پتہ ہے, میں نے کہا عمران یو آر ناٹ فٹ فار پالیٹکس, یو آر اے کماکازی پائلٹ. ایوری ٹائم یو ول ٹیک دس پلین اپ, یو گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا جوائے اسٹک اینڈ کریش اٹ. کہتا اکبر پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا میک اے کاؤنسل آف 2-3 پیپل جو تجھے کہیں رائٹ لیفٹ سینٹر آگے پیچھے, جو تجھے کہیں ویسا کرے گا تو آگے بڑھ سکتا ہے. میں کہا دیٹس دی اونلی, میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے کہتا ہے اکبر تو ٹھیک کہتا ہے, پھر اس طرح کر, ایک تو ہو جا, ایک ڈاکٹر غامدی ہو جا, اور ایک حامد خان ہو جا. یہ ابھی تک مجھے یاد ہے 3 نام اس لیے. میں نے کہا کہ فکر نہ کر, وہ میک یور چوائس. لٹرلی اس نے میری بات کی. کہتا ہے دیکھ میاں والی میں تو انٹرفیئر نہ کر, میرے کچھ فیملی کے ایشوز ہیں. وہ انعام اللہ نیازی جو تھے وہ نون میں تھے, تو ہی ہیڈ ٹو سپورٹ ہیم بیکاز آف فیملی ریزن. ایسا بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. کہتے جس طرح تو کہے گا اکبر میں کروں گا. پھر میں نے اس کا پہلا امتحان لیا. وہ تھا جب جمالی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا ایز پرائم منسٹر. تو اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تھیں, تو وہ ہر کسی کو گھیر رہے تھے. ظاہر ہے عمران کو بھی, اسی لیے انہوں نے پیٹریاٹس بنائی. تو ہم اب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اب یہ تیرا پہلا امتحان ہے, اب دیکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھ, ہم نے اب اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے, ہم نے اس ملک میں یوتھ کو موبلائز کرنا ہے, چاہے 5 سال لگتے ہیں چاہے 10 سال لگتے ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم چینج لائیں گے, پھر ہم ایک ٹیم بنائیں گے, ٹیم سامنے آئے گی. تو خیر وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں. سارے اس کے پرانے دوست اسٹیبلشمنٹ کے جمالیز اینڈ ادرز وہ گھیرا ہوا ہے. تو ہی ووٹڈ فار مولانا فضل الرحمان. اب جب شام کو حامد میر کا پروگرام تھا ادھر, تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں, آپ نے یعنی ان کو قائل کیا کہ جمالی کی وجہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں. میں نے کہا جمالی کو کیا ختم, وہ جو جس راستے پہ آپ چلے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طلسم ختم ہو گیا تھا. اب ایک ارینجمنٹ تھی. ارینجمنٹ میں یہ تھا کہ ہی واز دا فیس, وی ور دا پالیسی. یہی تو ہوا نا کہ جب وقت آیا پالیسی نیچے سے نکل گئی, فیس رہ گیا. اس کی وہ پولیٹیکل وہ تو ہو گئی نا, پولیٹیکل اس کی برانڈنگ ہو گئی, لوگ آ گئے. لیکن جب آپ ایڈوائز کر رہے تھے تو وہ 1 سیٹ کے مالک تھے,
اور جب آپ جیسے لوگوں کے نرغے سے نکلے تو وزیر اعظم بن گئے، تو وہ تو پھر کامیاب پالیٹیشین ہوئے. نہیں، وزیر اعظم تو وہ اس بیسس پہ بنے، وہ 10 سال جو لگے 2011 تک، جس میں اس کی دیکھیں عمران خان ہمیشہ فیمس تھا، سیلیبریٹی تھا، 17 ایئرز ایج پہ سیلیبریٹی بنا. اس کے بعد اس نے شوکت خانہ بنایا، مزید فیم حاصل کیا. تو اس کو 97 میں ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ اس کو 2002 میں اس کی پارٹی کو کیوں نہیں ووٹ پڑے؟ کیونکہ اس کی پولیٹیکل ٹریکشن نہیں تھی، پولیٹیکل برانڈنگ نہیں تھی. وہ ہم نے کی. وہ اس کی یہ جو گرین پاسپورٹ، اس کے جتنے آئیڈیاز ہیں بوروڈ ہیں. یہ یاد رکھیں، میں آپ کو عمران خان کے بارے میں بات بتانا چاہتا ہوں. ہی ہیز نو آئیڈیالوجی. وہ لبرل، سیکولر، فلانا، آپ جو سوائے اپنی ذات کے. دیکھیں ایک شخص جو بہت ارلی ایج میں جب سیلیبریٹی بن جائے، فیم جو ہے وہ بھی ایک قسم کی بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ آپ نے صرف فیم رکھنی ہے، فیم کے خاطر آپ نے تو ہم نے اس کو کہا ہم تجھے دیکھیں پولیٹیکل ٹریکشن ریلیجس نہیں ہے، رائٹ ونگر نہیں ہے، ان سم ویز ہلکا سا رائٹ ٹینج بھی ہے، بٹ بیسیکلی پریڈومیننٹلی وہ ہر کسی، ہر نظریے، ہر چیز کو سیکریفائز کرے گا اپنے لیے. اگر اس کو اپنے لیے راستہ بنانا ہے وہ سب کچھ کراس کر کے چلا جائے گا اپنے راستے کے لیے. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں لیڈرشپ کا کیا فنڈامنٹل پرنسپل ہے. صرف اپنے لیے فالوئنگ بنانا نہیں ہوتا، لیڈرشپ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اس نے کیا لیڈرشپ کریٹ کی؟ یہ جو لوگ ہیں یہ لیڈرشپ کے قابل ہیں جو اس کے پاس آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو کوئی سگریٹ کو کھوکے کی ذمہ داری نہ دیں، یہ تو ملک کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ لیڈرشپ ہے. دس از دا نمبر. بٹ بیکاز وہ اب اس معاملے میں اینڈ دین ہی از ویری سی لائک اینی بڈی، ہی از گاٹ ہیوج کوالٹیز آلسو. یہ نہیں کہ اس کے پاس کوالٹیز نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو گنوا دوں گا. اور شارٹ کمنگ اس کی یہ کہ ہی از ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات سے، اپنا انٹرسٹ اپنے، اور اس کے لیے سب کچھ ہر کچھ داؤ پہ لگانے کے، یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن مقصد دیگر پالیٹیشین کی طرح، اب دیکھیں فائنانشلی تو کرپٹ نہیں ہے نا. اگر میں یہ سمجھتا تو پھر میں یہ کیس کرتا. یہ جو کیس 7 سال سے فارن فنڈنگ کا چل رہا ہے، فنڈنگ میں گڑبڑ ہوئی ہے تو دوسرے لوگوں نے بھی کی ہوگی نا. پارٹی فنڈنگ میں کون ہے رسپانسبل؟ الٹیمیٹلی عمران خان ہے. وہ جو اکاؤنٹس ہیں، 28 اکاؤنٹس جو چھپائے ہوئے ہیں، کس کی انسٹرکشنز پہ چھپائے ہوئے ہیں اسکروٹنی کمیٹی نے جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں؟ کس نہیں، اس پہ میں پھر کہوں گا کہ میں آپ سے الگ بھی بات کروں گا. لیکن ایک یہ ہے کہ میں خود کرپشن کروں، دوسرا یہ کہ میرے نیچے لوگ کرپشن کریں. تو خود تو اس نے سیاست سے یا یہاں سے وہ پیسہ نہیں کمایا ہے نا، وہ تو باہر سے پیسہ لا کے خرچ کر چکا ہے. تو پرسنلی وہ کرپٹ ہے، پیسے کا شوقین ہے. دیکھیے آرام، ستائش اور جو لائف سٹائل ہے اس کی، میں مڈل کلاس کا ہوں، میرے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے، اس پہ مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مڈل کلاس کا ہے. میں شاید اگر وہ ٹیکس، جب سے ہم نے ٹیکس دینا شروع کیا، دونوں کے ٹیکسز اگر ملائیں تو شاید میں زیادہ انکم ٹیکس دے چکا ہوں، شاید آلموسٹ. مطلب مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے پیسے کمائے میں نے کتنا یقیناً. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آنیسٹ آدمی ہے. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 2 مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آؤٹ سورسنگ اٹ. اگر فرض کیا آپ آؤٹ سورس کر دیں اور آپ ایسے لوگوں کو لائیں جو پیسے کمائیں، پھر آپ کو فنڈ کریں، یا آپ کی ہاسپٹل کو فنڈ کریں، یا آپ کی پارٹی کو فنڈ کریں، یا آپ کے اور اس کو فنڈ کریں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بہادر ہے، رسک ٹیکر ہے، بہادر ہے. اپیئرس ٹو بی، پرسیپشن ہے بہت بڑا رسک ٹیکر کا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. جب 2002 کے الیکشن ہو گئے، ان کو سیٹ مل گئی، تو یہ اسمبلی میں بہت بورڈ تھے. ان نے مطلب کہتے تھے اکبر یہ کیا فضول اسمبلی ہے، پور کوالٹی، لوگ بھی نہیں ہیں، اور مطلب تنگ ہوں اس میں، میں نکلنا چاہتا ہوں اس سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کوئی اپرچون مومنٹ ڈھونڈتے ہیں. تو پھر جب بگٹی صاحب کا قتل ہوا بلوچستان میں نے کہا عمران دس از دی اپرچونٹی، اب ریزائن کر. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اگر تو آج ریزائن کرے گا آن اے پولیٹیکل ایشو، کل یہ جو حالات بلوچستان کے جائیں گے. یہ میں اپنی بڑی بات نہیں کر رہی، میں نے اسی طرح ایگزیکٹلی کہا، پروفیسائز کیا. میں نے کہا دیکھ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، اگر تو آج ریزائن کرتا ہے تو کل تجھے بلوچستان کے عوام اون کریں گے. وین پاکستان ول نیڈ یو کہ ایک برج بنے تاکہ بلوچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک کریڈیبل برج ہو. میں نے کہا وہ تو ہوگا اگر تو آج ریزائن کرتا ہے. اس نے نہیں کیا.
ایک طرف کہتا تھا کہ آئی ایم فیڈ اپ ود اٹ، اس نے نہیں کیا. لیکن میں یہ سنا ہے کہ ٹھیک ہے پولیٹیشین کے بارے میں یا میڈیا پرسن کے بارے میں تو بڑے اگریسو ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ٹی ٹی پی جیسی طاقتوں کے مقابلے میں یا طالبان کے مقابلے میں وہ ہمیشہ بیک فٹ پہ رہتے ہیں. یہ آپ نے بھی فیل کیا؟ نہیں یہ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں وہ میں آپ کو پھر وہی بات کرتا ہوں. ایٹ دی ایج آف 17 ہی بیکیم اے سیلیبریٹی. سیلیبریٹی کو سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے فیم ہوتی ہے پرسیپشن میں کہ وہ دنیا میں. اب دیکھیں نا آج کل یہ جو وزیر اعظم ہے یہ روزانہ ایک جا کے کانفرنس یا ادھر اسٹیڈیم میں ادھر آگے پیچھے اسلام آباد کے ارد گرد آگے تقریر کرتا ہے، سرخیاں لگ رہی ہیں. حکومت تو اس نے آؤٹ سورس کی ہوئی تھی نا، حکومت تو اس کے پاس نہیں تھی نہ اس کی ٹیم. یہ ٹیم ہے چلانے والی، یہ پاکستان کو چلائے گی. اس کا وہ کام ہوا ہے. اب اسی کے لیے اس نے آگے جو کرنا تھا وہ میں اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا. وہ جو پرسیپشن ہے نا کہ بہت دلیر اور یہ وہ فلانا، ہاں رسک ٹیکر ہے لیکن اس کے پیچھے کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر. مثلا میں آپ کو اس کی ایک اور ٹریڈ بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. اب یہ 2000 شاید ایک کی بات ہے کہ جارج بش کا الیکشن ہو رہا تھا اور تو میں نے اس کو پک کیا صبح، وہی میری گرین گاڑی میں، تو میں اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہوں NDU میں. NDU والوں نے انوائٹ کیا تھا عمران کو. تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ اکبر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور کہ جارج بش الیکشن جیت جائے. اچھا، ان کے لیے عمران خان نے نفل پڑھی؟ 2 رکعت نفل. اچھا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پوسٹیرٹی کے لیے، کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کل میں ہوں یا نہ ہوں، کم از کم آپ کے اس میں ریکارڈ ہو جائیں گی. اور آپ سے ایک تعلق ہے، میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں. تو وہ میں گاڑی میں لے جا رہا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی. تو میں نے کہا کیوں، ہمارے کو چاچے کا پتر ہے، ہمیں کیا ایک جیتا ہے دوسرا جیتا ہے. کہتا ہے ایک تو اکبر تجھے باتیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا عمران مجھے سمجھا. کہتے بات یہ ہے کہ جو بشز فیملی ہے وہ روتھ چائلڈس، جو سب جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی سہونی ایک خاندان ہے، تو وہ ان کے بہت قریب ہے. اینڈ دا روتھ چائلڈس آر ریلیٹڈ ٹو جمائما، سو آئی ول ہیو ایکسیس ٹو دا وائٹ ہاؤس. اب وہ زیک گولڈ اسمتھ جو ہے ان کی جو ان کے بردر ان لا ہے، فارمر بردر ان لا، ان کی جو مسز ہیں وہ روتھ چائلڈ ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے صادق خان کی کیوں حمایت نہیں کی اور زیک گولڈ اسمتھ کی. سو اس معاملے میں ہی از ویری کلیئر کہ کون سے نٹس اینڈ بولٹس ہیں اسٹریٹجک جن کو میں نے اپنے ساتھ کرنا ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچانے کے لیے اپنے وہ ہے. لیکن ان دا پروسیس آپ سیکریفائز ہوتے ہیں، میں سیکریفائز ہوتا ہوں، لاکھ بندہ ادھر سیکریفائز ہوتا ہے. دیٹس ناٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ بہت پرسنل اپنے ایمبیشن میں نا وہ روتھلیسلی آگے جاتا ہے، روتھلیسلی آگے. لیکن یہ تو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ جی ان کی کوئی انٹرنیشنل لابی کے ساتھ ان کو لانچ کیا گیا ہے، تو یہ آپ کی اس بات سے تو اس رائے کو تقویت ملتی ہے. حالانکہ میں نے خود کبھی خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات نہ سوچی ہے اور نہ کہی ہے. نہیں میں یہ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ایک انسان استعمال کس طرح ہوتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لے، پھر آپ مجھے استعمال کر سکتے ہیں، آپ مجھے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ میری نبض کو پکڑ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر ایک چیز طاری کی ہوئی. اب میں نے اگر اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، اس کی خواہش پوری کر دو تو یہ اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ چلائیں گے. اس حد تک تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. کیونکہ جو اس نے پھر کمپرومائزز کیے، جس پہ میں آتا ہوں، جس طرح کہ پارٹی کا جو بنیادی جو مقصد تھا وہی پیچھے رہ گیا نا. دیکھیں عمران خان نے خود کہتا ہے، آپ نے کہا یو ٹرن جو لیتے ہیں، تو یو ٹرن کون لیتا ہے؟ یو ٹرن کا کیا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ عہد فروشی، کہ میں اپنی زبان سے پھر گیا ہوں. کیا ہمارے قرآن میں مجید میں بار بار نہیں لکھا ہوا کہ زبان یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے، زبان کی اپنی عہد کرو، اپنی زبان جو بات کہی ہے اس کو یہ کہتا ہے میں یو ٹرن لے کے وزیر اعظم بن گیا. تو یہ خود کہتا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. تو وہ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس پہ یو ٹرن کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا گنجائش. اچھا، تو وہ جو سارا تھا، کیونکہ اس کا وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا بن گیا، obsession بن گیا. اس obsession کو کس نے انٹرنیشنل، لوکل، دوسرے لوگ فورسز نے کس طرح استعمال کیا، وہ تو آپ کے سامنے نتیجے آ رہے ہیں. آپ نے بھی 2011 سے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا بنایا ہوا ہے
اور وہ یہ کہ عمران خان کی مخالفت 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 اور ابھی تک اس پہ قائم ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا بس آپ کی زندگی کا صرف یہ مقصد رہ گیا تھا؟ اور دوسرا، جب آپ کے خواب ٹوٹ گئے اور آپ نے یہ مخالفت شروع کی تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ہوتا رہا ابھی تک آپ کے ساتھ؟ ان کا ریئیکشن کیا رہا؟ ہاں بتاؤں گا. پہلا آپ کا سوال زیادہ ہے وہ اہم ہے. دیکھیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ جب برائی سر اٹھا رہی ہو نا اس وقت اس کو قابو کرو. جب میرے سامنے وہ حقائق آئے 2011 میں، جب مجھے نظر آ گیا کہ یہ پاکستانی قوم سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، وہ برائی میرے سامنے پوری کھل کے اپنی جوبن میں آئی سامنے. جو عمران نے میرے ساتھ رویہ رکھا جب میں نے اس کو ای میل چینز میں اس کو چیلنج کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، یہاں ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہو رہا ہے. اس کا قصہ بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ یہاں بنی گالا کے نیچے فارم ہاؤس اسکیم ہے، اس میں عمران کا پلاٹ ہے، الوی کا پلاٹ ہے. میں سب کو فون کیا، میں نے عارف الوی کو فون کیا، میں نے کہا یہ تم کر کیا رہے ہو؟ ادھر ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے ہم آئے ہیں، یہ کوئی ریل اسٹیٹ کی ایجنسی؟ کہتا ہے اکبر مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میرا پلاٹ بکوا دے. عمر چیمے کو، یہ ساری چیزیں. پھر کرنل یونس علی رضا فاؤنڈنگ ممبر میرے سامنے آ کے نقشہ کھولتے ہیں، یہ تلہار کی یہ نقشہ ہے، میرے ساتھ کوئی 95 لاکھ کا دھوکہ ہو گیا، 55 میرے ہیں، باقی میرے دوستوں کے ہیں، اس میں یہ پلاٹنگ کی تھی، مجھے قبضہ تک نہیں ملا، یہ وہ وغیرہ. انہوں نے الزامات لگائے عامر کیانی پہ. ان کے الزامات تھے، وہ لکھ کے میں نے ان کی جو تھی وہ انگریزی میری جانتا تھا. نہیں، یہ ایک لحاظ سے تو ان کی اچھائی ہے نا. دیکھیں اب حکومت ان کے پاس ہے، ایجنسیاں ان کے پاس ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے ان کی مخالفت کو، پارٹی فنڈنگ کیس کو، لیکن عمران خان صاحب نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. نہیں، میں اس پہ آتا ہوں. میں اس سے پہلے جو اہم سوال ہے کہ جب برائی اٹھی، دیکھیں یا خان نے اس ملک کو ڈبویا نا، اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ بڑا آنیسٹ تھا، لیکن وہ ایز اے پرسنل کیریکٹر ڈبوش ترین آدمی تھا. اس نے ملک ڈبویا نا، ڈبونے کے بعد اس کو یوسرپر ڈکلیئر کیا. اگر ڈبونے سے پہلے اس کو یوسرپر ڈکلیئر کرتے تو پاکستان نہ ٹوٹتا نا. ہمارے ملک میں قائد اعظم کی ایک تقریر ہے اگست 11 کی جس کو سارے کوٹ کرتے ہیں، اس پہ اصلی چیز وہ پڑھتے نہیں ہیں. دی ایول اینڈ دا کرس آف جابری، اپنا مقصد اپنا کام چلانا، شر کے سامنے کھڑے مت ہونا. جب شر سب کو پتہ چل گیا، نقصان کر گیا، تباہی کر گیا، پھر تو سارے بولتے ہیں. کل عمران اقتدار میں نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ادھر تو ایک سمندر ہوگا جو لوگ اس کی حقائق بتا رہے ہوں گے، اس کی اس کی وزیروں کی قصے کہانیاں، کیا فائدہ، نقصان ہو گیا. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب برائی سر جڑ پکڑ رہی ہو آپ اس کو اس وقت روکیں، ورنہ وہ آج جو تباہی آئی ہے. میرا مقصد تھا کہ دیکھو، ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک ادارہ بنائیں گے، پی ٹی آئی عمران کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی. عمران مجھے خود کہتا تھا کہ اگر میں غلط راستے پہ جاتا ہوں تم سامنے کھڑے ہو جاؤ. میں اس کے سامنے کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا شواہد کی بنیاد پہ تو یہ قیادت تو نہ ہوتی جو آج پاکستان کے سر پہ ہوتی، جو سر درد بن گئی ہے. پاکستانی قوم کی جو سر درد ہے اس وقت عذاب ہے، یعنی جو بے روزگاری، مہنگائی، تباہی اور لوگوں کے جو ادارے جس طرح تباہ ہوئے ہیں، یہ نہ ہوتے. تو میں ان لوگوں میں اب جا کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو ہمیں یہ ایک ایز اے ہم نے پی ٹی آئی کو ادارہ بنا تھا. تو میرا یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے عمران کی. میں نے کبھی عمران کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کیا، میں نے اس ایشو کو ٹارگٹ کیا، میں نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا دوسرا سوال کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کیا. بھائی میں نومبر 2014 کو میں نے کیس کیا، نومبر 15 کی پریس ریلیز پڑھ لیں جس کے بارے میں ہندوستان ٹائمز میں عمران کہتا ہے بروٹلی آنیسٹ، مجھ پہ جو غلیظ ترین الزامات لگائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی کلاشنکوف سے، میرے گیٹوں سے لوگ ٹکرائے، مجھ پہ اس نے 3 کیس کیے، ایک نہیں 3 کیس کیے. مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں ملی. کس سے؟ پی ٹی آئی کے اپنے ورکر میرے گھر آ کے کہتے ہیں، میں نے ڈاکومنٹ کیا اور ہوم سیکرٹری کو لکھا، میرے گھر آ کے مجھے پی ٹی آئی کے ورکر کہتے ہیں جی آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہو، ہم نے خود کانوں سے سنا ہے. میں نے کہا نام حکومت سے پہلے کی بات ہے؟ حکومت کے بعد؟ حکومت سے پہلے کی بات. اچھا. تو میں نے لکھ کے انٹیریئر سیکرٹری کو میں نے یہ لکھا اور اس میں سب کے نام لکھے جنہوں نے کہا، تاکہ میں ڈاکومنٹ کرنا چاہتا تھا. الیکشن کمیشن میں نے ایک اپلیکیشن ڈالی کہ مجھے مارنے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، آپ ذمہ دار ہیں، یہ کیس کو اتنا ڈیلے کیے ہوئے، فیصلہ کریں، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یو ول آلسو بی، کیونکہ ظاہر ہے. کیسز آپ پہ کیا بنائیں؟ جی کیسز آپ پہ کیا بنائیں؟ فریولس قسم کی ایک کیس بتاتا ہوں جس پہ مجھے ضمانت بھی لینی پڑی. ایک پی ٹی آئی کے کوئی ہیں پنڈی کے، ان کے کہنے پہ انہوں نے کیس کیا جی ہماری پارٹی لیڈر کے خلاف یہ ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے، جس کی وجہ سے محلے میں ہماری سیاسی مخالفین سے لڑائی ہوتی ہے.
اور لڑائی کے نتیجے میں یہ لوگ زخمی ہوئے ہیں, یہ اسپتال کا سرٹیفکیٹ ہے, اس کا ذمہ داری ہے اکبر بابر ہے. اچھا یہ تو مطلب ایک بحث چوری رہ گیا تھا, تو مطلب 3 کیسز کیے, ایک وڈرا کیا, 2 میں جیتا, ایک ابھی اپیل میں. یہ اللہ ان سرکلز کی طرف سے, یہ تو ظاہری بات ہے ایک پروجیکٹ تھا 2011 سے, جب آپ چیلنج کر رہے تھے تو ادھر سے وہ اس پروجیکٹ کو اٹھا رہے تھے کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے اور ان کے ذریعے نواز شریف وغیرہ کو آؤٹ کرنا ہے. تو ان مقتدر حلقوں کی طرف سے ظاہری بات ہے آپ اتنے ایک بڑا ان کی رستے میں رکاوٹ بن رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا اس دوران, آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر رہا؟ صافی صاحب بہت ساری باتیں ہیں, جب اگر کہوں گا, دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں آلریڈی بہت کنٹروورشل ہوئے ہیں. میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, میرے رگوں میں بھی فوج کا اس لحاظ سے خون ہے, اور میں یقیناً چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اور جو ہماری یہ دنیا کی مضبوط ترین فوج بنے, اور اس سلسلے میں بہت کچھ ہوا ہے اور میں بہت کچھ سے گزرا ہوں اور مجھ پہ بہت ساری کوششیں ہوئی. لیکن آپ وہ قوم یا فوج کے وسیع تر مفاد میں نہیں کہنا چاہتے. میں اس کی تفصیلات دیکھیں, اس تفصیلات سے بہت بڑی کنٹروورسی. اچھا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اس مقصد سے نہیں ہٹوں گا. یہ بہت بڑا مقصد ہے, یہ ہم نے پی ٹی آئی بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی, اور یہ اگر آج میں کامیاب ہوتا ہوں اس فارن فنڈنگ کیس میں تو اس کا امپیکٹ تمام سیاسی جماعتوں میں. جب 2-3 اہم واقعات جو آپ شیئر کرنا چاہیں عمران خان صاحب اور آپ کی, کیونکہ ایک لمبی رفاقت رہی جو آپ کی اس سوچ کی تائید کرتی ہوں. لیکن میں ابھی آپ کو بہت سارے میں بتانے ہیں, ابھی آپ مجھے ٹائم دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو جلدی نہ کریں کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کل ہوں نہ ہوں. میں آپ کے ایز اے بھائی میں آپ کے سامنے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. مثلاً ایک واقعہ تھا کہ ہم دفتر میں بیٹھے تھے, اس زمانے میں یہ M&A بن چکا تھا, تو پارلیمنٹ لاجز میں H07 ہمارا مرکزی دفتر تھا جو M&As کو الاٹ ہوتا ہے رہائش کے لیے. تو شام کو ہم بیٹھتے تھے, تو اس میں اپوزیشن کے اس وقت بھی آتے تھے کیونکہ جوائنٹ اپوزیشن کی باتیں چل پڑی تھیں, اور یہ کوئی 2005 کی بات ہے. تو ایک فیکس آیا, تو عمران کے بیٹھا آفس میں, تو فیکس نکال کے مجھے دیتا ہے, کہتا ہے یار یہ الوی نے بھیجا, اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کر دے. تو میں نے اس کو پڑھا, میں نے کہا عمران تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے, تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ الوی نے بھیجا تھا ایک فیکس کہ نیوز ویک کے پیرسکوپ سیکشن میں ایک آیا ہے چھوٹی سی خبر کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی جا رہی ہے گوانٹانامو بے پریزن کیمپ میں, ٹارچر کرنے کے لیے وہاں کے انمیٹس کو. میں نے عمران کو کہا, میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے, اس کے جو ہو رہا ہے اس کا. کہتا ہے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پھر یہ کرو کہ پریس ریلیز از نو ایشو, یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. میں نے کہا ایک پریولیج موشن فائل کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں, پرابلی دی اونلی پریولیج موشن جو عمران نے زندگی میں فائل کی اسمبلی میں. رات کو میں گھر گیا, وہ میں نے ٹائپ کی, صبح میں دفتر میں آیا تو میرے جیسا ایک پاگل ارشد ملک ہوتا تھا ہمارا پریس سیکرٹری, ٹھیک ہے, تو وہ دفتر میں ہی سوتا تھا, اندازہ لگائیں. اچھا, دفتر میں ہی سو. تو خیر وہ صبح ہم پہنچے تو اس کی نوک پلک ہم نے ٹھیک کی, اور ہم 2 بندوں نے یہ ساری, ارشد ملک اور میں نے, یہ پوری میڈیا کیمپین پی ٹی آئی کی کوئی 35-40 ہزار روپے ہمیں مہینے کے مشکل سے بجٹ تھا. عمران کی پریس کانفرنس ہم 100 روپے جمع کر کے, اور اس میں میں آتا ہوں اس ایشو کے حوالے سے, ہم پریس کانفرنس کرتے تھے کہ میڈیا کے لیے کوئی سموسے, کوئی جلیبی, کم از کم کچھ تو. تو جب صبح میں وہ لے گیا تو عمران آیا, تو اس نے اس کو تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کیا, پرنٹ آؤٹ لے کے ہم نکلے. میں کہا چلے اسمبلی چلتے. اب جب ہم اسمبلی پہنچے تو ممبرز نکل رہے تھے, کورم پورا نہیں تھا, یہ جمعے کا دن تھا, تو کورم پورا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ منڈے کو پارلیمنٹ. کہتے ہیں عمران کہتا ہے پھر اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب اس طرح کر, گو ٹو سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے آفس میں, یہ کاپی ہے, اس پہ ریسیو ان سے کروا اور یہ جمع کرا کے آ جائے. جمع کرا کے آ گئے, گاڑی میں بیٹھے, ایک PTV 2 میں کوئی انٹرویو تھا. تو راستے میں مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے عمران کو, میں کہا عمران یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا, یہ سیاست نہیں ہے, تو دل سے اس کو سمجھ کہ یہ قرآن کی جو بے حرمتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے, اس کو ہم نے برداشت نہیں کرنا, اور تو پھر دیکھ اس میں اللہ کیسے برکت ڈالتا. یہ الفاظ تھے میرے. خیر گئے انٹرویو دے کے, میں نے ارشد کو فون کیا, میں کہا ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس رکھو 2-3 بجے. وہ 100-500 جمع کیے اور اس کے لیے پریس اب عمران نے پریس کانفرنس کر دی بیسڈ آن دیٹ پریولیج موشن.
اگلے دن تمام اخباروں میں بلیک آؤٹ سوائے نوائے وقت کے بیک پیج پہ سنگل کالم لگی تھی, سنگل کالم. اب اللہ کے کام دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی اس کی حفاظت کرتا ہے. فرائیڈے ہو گیا, سیٹرڈے سنڈے, منڈے کو ہم اسمبلی میں گئے. اب جب ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو امیر حسین صاحب سے اسپیکر تھے اگر آپ کو یاد ہو, تو ادھر گئے تو ادھر اسپیکر کہتے ہیں کہ جی یہ ایک مسئلہ ہوا ہے, قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے, ہم تمام ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس پہ 7 ریزولوشنز آئی ہیں ہمارے پاس. اب وہ چونکہ شیخ رشید جیسے وہ انفارمیشن منسٹر تھا, سیاسی لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ ریزولوشن اگر عمران کے نام سے گئے ہم تو رہ جائیں گے. انہوں نے اپنی ویکینڈ پہ ریزولوشنیں اندر ڈال دیں سملر ایشو پہ. اب ایجنڈا انہوں نے کہا ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, بحث کریں. مولانا فضل الرحمان واز دی لیڈر آف دی اپوزیشن, اور انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی. آپ کو پتہ ہے عالم دین ہے, تقریر تو بڑی زبردست خوبصورت کرتے ہیں. انہوں نے بڑی زبردست تقریر کر دی, باقیوں نے تقریر کی, آخر میں عمران کو بھی موقع ملا اس سے تقریر. اب نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے, وہ لیڈ لگ جاتی ہے اخبار میں. وہ خبر جو سنگل کالم تھی وہ لیڈ بن گئی. اب جب لیڈ بن گئی وہاں سے وہ خبر گئی افغانستان سے گئی مڈل ایسٹ میں, آگ لگ گئی, جلال آباد میں آگ لگ گئی, کابل میں امریکی ایمبیسی پہ حملہ ہو گیا. ادھر مجھے دنیا سے فون آ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, اور یہ سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کی اس کو بولنا پڑ گیا, جارج بش کو بولنا پڑ گیا, معافی مانگنی پڑ گئی. تو میں نے عمران کو کہا, میں نے کہا دیکھ ہمارا خرچہ کتنا ہے, 500 روپے, لیکن اللہ نے اپنے قرآن شریف کی تحفظ کے لیے کتنی اس میں طاقت ڈالی. میں کہا یہ ہے وہ راستہ. اگر آپ اپنے من سے صاف ہیں نا, دل سے صاف ہیں, دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. تو انہوں نے کیا کہا, وہ ظاہر ایگری کیا. وہ تو دیکھیں نا عمران خان کی تو گڈی چڑھ گئی, ٹھیک, وہ تو ساری دنیا میں عمران خان کو وہ اس کی پہچان. کوئی دوسرا اس طرح واقعہ, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. دیکھیں میں ایک اور ایشو پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی مثلا یہ جب یہ ان کا 2004 میں جب ان کی ڈیورس ہوئی, میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سنڈے کا شاید دن تھا, تو مجھے عمران فون کر کے کہتا ہے کہ 807 میں آفس میں آپ آ جائیں. تو خیر میں چلا گیا, تو مجھے کہتا ہے کہ اکبر یہ دروازہ بند کر دے. میں نے دروازہ بند کر دیا, کبھی نہیں کہتا کیونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, دروازے کھلے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتے تھے. تو کہتا ہے اکبر یہ دروازہ بند کر دیا. میں بند کر دیا. مجھے کہتا ہے میں نے جمائمہ کو طلاق دے دی, اور میرے باپ کو بھی نہیں پتہ, میں تجھے بتا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی, ظاہر ہے وہ پرسنل باتیں وہ تو میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا, لیکن اس وقت بھی میں نے اس کو اس طرح کر کے کہا. میں نے کہا 1 2 3 4 5 6, میں نے کہا یو آر رسپانسبل. جمائمہ واز اے فائن لیڈی. یہ جو اس واسطے میں ذکر اس کا کروں کہ وہ ڈیورس ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عمران کی لائف میں. اگر وہ فیملی نہ ٹوٹتی تو شاید بہتری ہوتی, کیونکہ خیر میں اس کے علاوہ مزید اس پہ نہیں کہنا چاہتا. تو ایک دفعہ مثلا ہم ڈرائیو کر رہے تھے ادھر اسلام آباد میں, روزانہ ڈرائیو کرتے تھے ہوتی تھا. اب مجھے اس کی پرسنالٹی ٹریٹس آتی تھی ایسے ایسے کر کے نا, تو میں وہ مجھے کھٹکتی تھی. ایک دفعہ مجھے ابھی تک یاد ہے, اس نے بالا کہ جب چوک پہ ہم کھڑے تھے ادھر یہ کلثوم پلازا کے, تو مجھے کہتا اکبر وہ نکسن کی کتاب میں اس نے ایک ذکر کیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ. میں کہا کیا؟ کہتے the secret to success is if you can fake sincerity. اچھا, میرے ایک دم کان کھڑ کے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. The secret to success is if you can fake sincerity. اور ظاہر ہے وہ حوالہ دے رہا تھا اس کی کتاب کا یا جو بھی ہے. تو میں نے کہا یہ بات کہنے والی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, وہ جو شروع میں آپ نے جارج بش اور اس کا ذکر کیا, کچھ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ یہ الزام لگاتے بھی ہیں, تو اگر اس انٹرنیشنل یا اس جیوش لابی کو استعمال میں لانا یا ان کی سپورٹ حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا, تو پھر وہ یہ جمائمہ کو, عقل کا تقاضا تو پھر یہ کہ جمائمہ کو طلاق نہ دیا جائے. پرسنل ایشوز ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے خیال میں لیٹس ناٹ ڈسکس اٹ, کیونکہ اس میں مجھے بہت کچھ پتہ ہے, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ڈیٹیل. دیکھیں میں اس پہ آپ بھی نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے, آپ کا بھی یہ بڑا, میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں, اور میں بھی دیکھیں اس کے باوجود کہ میرے کیریکٹر پہ, میرے اس پہ انہوں نے سلیز ترین حرکتیں کی ہیں, ابھی بھی ٹی وی پہ آ کے ان کے کرتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کیا. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں پرسنل اس لائف کے حوالے سے, کہ پرسنل لائف اور پرسنل کیریکٹر میں ایک فرق ہوتا ہے.
اور یہ ہماری میڈیا اور ہمارے آپ جیسے اینکرز اور جو اوپینین میکرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. لیڈر کا جو پرسنل کیریکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پرسنل لائف اس کی پروٹیکٹ کریں کہ وہ پرسنل لائف میں اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, یا بیوی بچے طلاق آگے پیچھے, پرسنل لائف. بٹ پرسنل کیریکٹر, ویسٹ لبرل سوسائٹی وہ لیڈر کی پرسنل کیریکٹر کو بھی دیکھتی ہے, ہم نہیں دیکھتے. ہمیں اکراس دا بورڈ سب کو دیکھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے امپورٹنٹ چیز بات ہے, ہم جو جدھر پھنسے ہوئے ہیں, ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں, ہم ایک لیڈرشپ کرائسس میں ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ جیسے اور اینکرز آپ کے حوالے سے اوپینین میکرز کہ خدا کے واسطے بار بار یہ ٹی وی پہ آ کے یہ مت کریں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ میں کیوں کہتا ہوں, آپشن جو ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس سسٹمز ہیں تو پروسیس جو ہے وہ آپشن کریٹ کرتا ہے. مثلا برطانیہ پچھلے 6 سالوں میں 3 وزیر اعظم بدل چکا ہے, 3 قومی الیکشن کرا چکے ہیں, ہم سے زیادہ ٹھیک. اچھا, صدیق خان جیسا جو صادق خان جو میئر لنڈن کا 2 دفعہ, وہ آپشن کیسے بنا؟ اس کی پارٹی سے آپشن بنا, پارٹی سے نیچے سے کلائم کیا, اوپر تک آیا. عمران خان ہیز فیلڈ ایز اے لیڈر. ہی از این انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر پاکستان میں جو ابھی ہوا ہے. لیڈر اگر تو یہاں پولیٹیکل, اور یہی میرا مقصد ہے اس کیس کا جس کے آپ بعد میں بات کریں گے, کہ جو لیڈرشپ نیچے سے پارٹی کے ذریعے اگر وہ پائپ کھول دی جائے تو لیڈرشپ آتی رہے گی, لیڈرشپ جاتی رہے گی, اور یہ ختم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ. اور اس پہ میں آپ کو ٹینگ سیاؤ پینگ کی مثال دیتا ہوں, پھر یہ بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے ٹینگ سیاؤ پینگ جو تھا وہ ایٹ دا ایج آف 74 اس کو پارٹی ملی اس کے اختیار میں. 3 دفعہ اس کو بے عزت کیا گیا, اس کا منہ کالا کر کے سڑک پہ پھیلایا گیا. وہ ماؤ کے بڑے قریب تھا, لیکن اس نے سینس کر دیا کہ ماؤ اب چائنا کو کچھ نہیں دے سکتا. ماؤ ہیز سروڈ ہز پرپز. ٹھیک ہے, اب یہ میں بات کر رہا ہوں کسی حوالے سے. ماؤ اس نے جب اس کو پارٹی ملی تو 74 سال کا آدمی ایک ملک کو سپر پاور کیسے بنا گیا. ہی ریسیٹ دا سیلز آف چائنا. وہ کیسے؟ اس نے نیچے سے لے کے اوپر تک لیڈرشپ کے انسٹیٹیوشنز بنائے جہاں لیڈرشپ فلو کرے, گروم کرے, آگے آئے, اقتدار سنبھالے. اس نے چائنا کو ریولوشن. یہی میرا مقصد ہے پاکستان کے لیے. نہیں, میں خیر ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے وہ جو کہ لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا آپشن نہیں ہے, لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا اس ٹائم کی وجہ سے. تو آج آپ کی شکریہ کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا.